बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जलता कफन, एक नौजवान की खौफनाक कहानी, एपिसोड नंबर 4। नंबरदार मुराद उसे देखते ही अपना दिल दे बैठा। उसकी बीवी तो पहले ही मुजस्मे के हाथों जल मरी थी और यही एक लड़की थी जो इसकी वीरान जिंदगी को महका सकती थी, अंधेर दुनिया को रोशन कर सकती थी। वो रह न सका और नवाब से कहा, मुझे ये दोशीज़ा पसंद आ गई है, आंखों के रास्ते दिल में उतर गई है, मैं इसे अपनाना चाहता हूँ। ये सुनकर जागीरदार खिलखिला के हंसा। मुराद साहिब, ये मामूली लोग हैं और आपने कैसे पसंद कर लिया इसे? नहीं नवाब नहीं, अब मेरे घर के आंगन में खुशियां रंग बखेरेंगी। एक मुजस्मे की मौत और दूसरा इस दोशीज़ा को हवेली की रानी बनाना ही मेरा मकसद है। अच्छा यार, जैसा तू सोचता है ऐसा ही होगा। ये कहते ही जागीरदार ने लड़की को आवाज दी। ए लड़की। कोमल ने लड़की का नाम सुनते ही मुड़कर देखा तो जागीरदार बोला, इधर आओ। कोमल दरिया अबूर करने की बजाय जागीरदार की तरफ बढ़ने लगी। करीब पहुंचकर सभी को एक नजर देखा तो बोली, क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है? तब जागीरदार बोला, देखो लड़की, हम ऊंचे लोग हैं और जो बात दिल में होती है फौरी कह देते हैं। आप मेरे दोस्त नंबरदार को पसंद आ गई हैं। हम तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, बस तुम इन्हीं कदमों वापस घर लौट जाओ और अपने माँ बाप को हमारा पैगाम दे दो कि हमारा दोस्त आपसे शादी करना चाहता है। कोमल भी जिंदा दिल थी। ये बात सुनकर कहे लगाने लगी। वहां खड़े लोगों को हैरान करने लगी। आप ऊंचे लोग हैं तो होंगे, दूसरा ये आपने कैसे सोच लिया कि आपने मुझे पसंद कर लिया तो मैं आपके आंगन में चली आई? मैं तो लोगों को ठुकराती हूँ, लानत बेचती हूँ तुम्हारी दौलत, तुम्हारी ऊंची शान पर। इस कोमल के दिल में सिर्फ एक शहजादे का राज है, वही इसका मालिक है, वही इसका राजा है। आपकी मेरे सामने कुछ हैसियत नहीं। ए गुस्ताख लड़की। जागीरदार का हाथ कोमल के मुंह पर तमाचा मारने के लिए उठा ही था कि नंबरदार मुराद ने रोक लिया कि ये हमारी इज्जत है, इसे कुछ न कहा जाए। और वहां खड़े तमाम लोगों से कहा, अपनी नई मालकिन को सलाम करो। तमाम लोग सर झुकाकर खड़े हो गए। तब नंबरदार खुद बोला, ये तो पता चल गया है कि तेरा नाम कोमल है, लेकिन एक बात याद रखो, तुम पहले तो मेरी पसंद थी लेकिन अब मेरी जिद भी बन गई हो। तुम्हें ना अपनाना मेरी तौहीन है। जो सीधी तरह से नहीं मानते उसे हम जबरदस्ती मना लेते हैं। बोल, कौन है तेरे माँ बाप ताकि उनसे तुम्हें खरीदा जाए? नंबरदार की बात पर कोमल के मुंह से फिर कहकहा बुलंद हुआ, मर गए हैं तुम जैसे लोगों ने उनके जिस्मों को गोलियों से छलनी कर दिया था, फिर खून में डुबो दिया। अच्छा तू अकेली है, जागीरदार बोला। कोमल से ज्यादा तेज आवाज में जागीरदार के मुंह से कहकहा बुलंद हुआ, लेकिन कोमल उनकी परवाह किए बगैर उल्टे पांव चलते हुए दरिया के पानी के करीब आई और पानी में कूद पड़ी। वहां खड़े लोग हैरान नजरों से उसे देखने लगे। जब काफी देर तक वो ऊपर पानी में न आई तो उनके दिल की दिल में रह गई। जागती आंखों देखे गए ख्वाब टूटते दिखाई दिए, लेकिन जब दूसरे किनारे उसे बाहर निकलकर जाहिद की जानिब बढ़ते देखा तो उनके दिलों में आग भड़क उठी। वो ये बात भूल गए कि इतना लंबा वक्त वो पानी में कैसे रही और दरिया किनारे कैसे पहुंची। उनके दिलों को चीरने वाली बात ये थी कि वो उनके दुश्मन की पसंद थी जो बगैर खौफ और डर के जाहिद के पास गई। उसे दरख्त के पीछे बैठे बैठे अपने हाथों से खाना खिलाया और इस वीराने में घूमने लगी। दरिया किनारे खड़े जागीरदार और नंबरदार को जलाने लगे। नंबरदार मुराद की आंखें आग उगल रही थी। अपनी पसंद को अपने दुश्मन के साथ कहकहे लगाते घूमते देखकर तड़प रहा था। गुस्से से पानी पानी हो रहा था। अगर उसका बस चलता तो उड़कर उन दोनों के सर जिस्मों से काट कर दरिया में फेंक देता। खत्म कर दो इन हरामजादों को। नंबरदार गिरजा तो उन लोगों ने काफी फायर किए, लेकिन शायद बंदूक से निकलने वाली गोलियों की ताकत उन तक पहुंचने की न थी। नंबरदार चीखा, वो लड़की होकर दरिया अबूर कर गई और तुम मर्द होकर डर रहे हो। डूब मरो नमक हरामो। चलो कूद जाओ पानी में और काबू कर लो उस मुजस्मे को और उठा लाओ इस अकड़ी गर्दन वाली को। देखता हूँ वो कैसे नहीं आएंगी मेरी बाहों में, कैसे हवेली की रौनक ना बनेगी। ये अब नंबरदार मुराद की अना का मसला था। नंबरदार के कहने पर 3 मुलाजिम डरते दिलों के साथ पानी के करीब आए।
हिम्मत करके छलांग लगाई। दोनों तरफ ही मौत थी। छलांग ना लगाते तो नंबरदार की बंदूक से निकलने वाली गोलियों से उनके जिस्म रंग जाते और दरिया में कूदते तो जालिम मौजू की लपेट में आकर जिंदगी से हाथ धो बैठते। लिहाजा उन्होंने वफादारी ही दिखाई और बहते तेज पानी में कूद पड़े। लम्हों में ही जालिम मौजू की लपेट में आकर डूबने लगे, आखिरी सांस लेने लगे। देखते ही देखते वो हमेशा के लिए पानी की नजर हो गए। उन्हें देखकर नंबरदार गिरजने लगा। जान नहीं है इन लोगों के जिस्मों में, हालांकि इनके सामने इस हसीना ने दरिया अबूर किया था। देखा नहीं, एक डुबकी में दूसरे किनारे जा लगी थी। मेरा दिल चाहता है कि सभी को गोलियों से उड़ा दूं और वो देखो कैसे घूम रहा है हमारी इज्जत के साथ। हमें जलील करना चाहता है, हमें रुस्वा करना चाहता है, हमारी पसंद पर कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी टुकड़े कर दूंगा इसके जिस्म के और ये हसीना, इसे ऐसी अजियत दूंगा कि अपने हुस्न पर नाज करना छोड़ देगी। जला दूंगा इसका भी हसीन चेहरा, भयानक बना दूंगा इसकी सूरत, काट दूंगा इसकी लंबी जुबान को। बहुत अकड़कर गर्दन उठाकर बोलती है हमारे सामने। ये जानती नहीं कि हम कौन हैं। हम नंबरदार हैं, 10-12 गांव के मालिक हैं। जाहिद कोमल को एक साथ चलते फिरते और कहकहे लगाते देखकर नंबरदार मुराद ने तपते हुए कहा, अगर उसका बस चलता तो वो उड़कर दरिया अबूर कर लेता और जाते ही उन दोनों की गर्दनें नोच लेता, खत्म कर देता उनकी जिंदगी का खेल तमाशा। लेकिन वो बेबस था, सिर्फ चीखता ही रहा। 2 घंटे हो गए वहां बैठे बैठे। जागीरदार उसे तसल्लियां दिए जा रहा था। मुराद साहिब क्यों चीख चीख कर अपना गला खुश कर रहे हो? आज ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा, थोड़ा सब्र तो करो। नंबरदार का छोटा भाई उससे भी ज्यादा गर्म तबीयत का था। वो तो चाहता था कि वो यहाँ से जलती तीली फेंके और वहां जजीरे को आग लग जाए और वो इन दोनों को यहाँ दरिया किनारे बैठकर जलता देखकर लुत्फ उठाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता था। इधर जाहिद सर पर मौत को उड़ते देखकर भी मीठी मीठी प्यार भरी बातों में मसरूफ था। शायद वो आज अपने दिल की रानी से तमाम दिल की बातें कर लेना चाहता था, तमाम नसीहतें वसीहतें कर देना चाहता था, क्योंकि कोमल ने बताया था कि वो आज किसी न किसी तरीके से यहाँ पहुंच ही जाएंगे। तब जाहिद बोला, कोमल जान, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है कि तुम क्या करोगी। मैं तो शुरू से ही खतरों से खेलता आया हूँ और अब जिंदगी खत्म होने वाली है। जाहिद की इस बात पर कोमल बोली, जाने कोमल, मेरे होते हुए आप पर जरा भी आंच ना आएगी। डट जाऊंगी लेकिन आपको खतरे में नहीं पड़ने दूंगी। ये जो नंबरदार है ना, जो गिरज रहा है, चीख रहा है, इसकी कल दोनों आंखें आपके कदमों में होंगी। कोमल की जुबानी ये अल्फाज सुनकर जाहिद चौंक सा गया, लेकिन फिर मुस्कुराया। अरे खुदा की बंदी, वो आम आदमी नहीं जो अपनी आंखें निकाल कर तेरे हाथ पे रख देगा। वो राजा है गांव का। देख रही हो ना, उसके इर्द गिर्द उसकी हिफाजत को कितने आदमी जमा है। 3-4 आदमी तो दरिया में कूद पड़े थे, लेकिन हम तक ना पहुंच पाए और रास्ते में ही डूब पड़े। वैसे कोमल, तुम क्या चीज को जो नंबरदार के सामने भी अकड़ खड़ी हुई। जाहिद की इस बात पर कोमल हंस पड़ी, कहकही लगाने लगी और बोली, जान, आपने मेरी ताकत नहीं देखी, चीर फाड़ देती हूँ जब तैश में आ जाऊं, और ये सब तो मेरे सामने मामूली चीजें हैं। जाहिद उसकी बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुरा के रह गया। अच्छा जान, अब मैं चलती हूँ, कल नंबरदार की आंखें भी तो लानी हैं। ये कहकर वो भागती हुई दरिया किनारे आई और तेज पानी में छलांग लगाकर गायब हो गई। जब दूसरे किनारे नंबरदार हुई तो नंबरदार के हुक्म पर वफादारों ने उसे काबू किया और जबरदस्ती घोड़े पे बिठाकर भाग निकले। जाहिद ये मंजर देखकर काम के रह गया, क्योंकि वो जानता था कि इन दरिंदों को कि वो हसीन लड़कियों का गला कैसे दबाते हैं, कैसे इनको निचाते हैं, कैसे इनको नोचते हैं, कैसे इनके साथ बर्ताव करते हैं। इसे अपनी बहनें याद आ गई थी, जो इनकी वजह से ही गले में सुर्ख दुपट्टे डालकर फंदे लेकर मड़ी थी, और ये कोमल भी आज जिंदा न बचेगी। जाहिद ने उसे काफी आवाजें दी, वो बहुत चीहा, तड़पा, बहुत रोया, लेकिन वो तो उसे घोड़े पर बिठाकर गायब हो गए थे। जाहिद एक दफा फिर खुद को अकेला महसूस करने लगा, अपनी बेबसी पर मातम करने लगा। उसकी नजरों के सामने ही उसकी दुनिया अंधेर होने वाली थी। चाहने वाली, प्यार करने वाली, नीलू आंखों वाली मौत की वादी में पहुंचने वाली थी। उसके बारे में सोच सोचकर आंसू बहाता रह गया, तड़पता रह गया, सिसकता रह गया, लेकिन कुछ कर ना सका। कोमल रास्ते भर ना तो चीखी ना ही तड़पी। शायद वो ये खुद चाहती थी कि वो लोग इसे काबू कर लें और वो उनके लिए आग बन जाए। गांव पहुंचकर जाते ही उसे कमरे में बंद कर दिया गया। जब रात हुई तो नंबरदार कमरे में गया और फौरी दरवाजा बंद किया। बाहर किसी मुलाजिम का नामो निशान न था, क्योंकि नंबरदार ने सभी को हवेली से बाहर भेज दिया था कि वो लोग इनके घिनौने कारनामे ना देख सके। कमरे में यकदम चीखें उभरने लगी।
یہ چیخیں کومل کی نہ تھی بلکہ مراد صاحب کی تھی۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی کومل خستہ حال بکھرے بالوں سے باہر نکلی۔ اس کے دونوں ہاتھ ہاتھوں سے رنگے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھوں میں نبردار کی آنکھیں تھی۔ چیخنے کی بار بار آوازیں سن کر ملازم جمع ہونے لگے۔ گاؤں والوں کو حویلی میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ کومل بھاگتے ہوئے گاؤں سے باہر نکل گئی۔ نمبردار صاحب نکلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بہتے خون کے ساتھ حویلی کے لان میں آئے اور چیخنے لگے، اسے پکڑو، جانے نہ پائے، فوری گولی چلا دو۔ ملازم اس کے پیچھے بھاگے، نہ جانے اسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کہ وہ رات بھر اسے ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ کسی کو بھی دکھائی نہ دی۔ وہ تو ظالموں کی گولیوں سے بچتے ہوئے بھاگتے ہوئے دریا کنارے آئی اور دریا میں کود گئی اور دوسرے کنارے جا کر اپنے محبوب کے سامنے ان کی آنکھیں رکھ دی اور کہا، جانے کومل، آپ کی دشمنوں کی آنکھیں نکال لائی ہوں۔ اگر چاہتی تو اس کی جان بھی لے سکتی تھی، لیکن انہیں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب چاہوں گی ان کی روحیں کھینچ لوں گی، انہیں لوگوں کے سامنے عبرت بنانا ہے۔ زاہد سامنے پڑی آنکھیں دیکھ کر حیران و ششدر بیٹھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک لڑکی اتنا بڑا کارنامہ دکھا سکتی ہے۔ وہ کبھی کومل کا چہرہ دیکھتا اور کبھی آنکھیں۔ آخر نہ رہ سکا اور بولا، کومل، تمہیں میری قسم سچ سچ بتاؤ، تم کیا چیز ہو؟ تمہارے اندر کون سی طاقت ہے؟ نہ تم ڈرتی ہو، نہ خوف کھاتی ہو، اور دریا کا تیز پانی ظالم موجیں بھی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ بتاؤ تم آخر کون ہو؟ کیا کرو گے میری جان میرے بارے میں جان کر؟ کچھ نہیں، صرف آپ کی طاقت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخر میرا بھی تو آپ پر حق ہے نا؟ یہ سننے کے بعد کومل کی آنکھیں چھلک پڑی اور بولی، جان، میرے بارے میں جان کر آپ مجھے چھوڑ تو نہ دیں گے، مجھ سے دور تو نہ ہو جائیں گے؟ خدا گواہ ہے کہ میں آپ کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ آپ پر جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ میری رگوں میں آپ بس چکے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو چاہا ہے اور وہ آپ ہے۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ بولتی، زاہد نے اس کی بہتی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا، مجھے تیری محبت کی قسم، میں نہ تو تمہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی تم سے جدا ہوں گا، بلکہ تم جو بھی ہو، کیونکہ اس لمحے زاہد کو ایسے ہی محسوس ہوا تھا جیسے یہ انسان نہ ہو، خوبصورت چڑیل ہو جو عورت کے روپ میں اس کے سامنے آ گئی ہو، کیونکہ جو کارنامے اس نے دکھائے تھے وہ کسی عورت کا کام ہو نہیں سکتا تھا، بلکہ غیبی مخلوق ہی کر سکتی تھی۔ تم میری محبت ہو، میرا پیار ہو، میری چاہت ہو، میرا وعدہ ہے کہ زندگی تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا، مجھے اپنا اصل روپ دکھا دو۔ یہ سن کر کومل چہک اٹھی اور کہا، اپنی آنکھیں بند کرے اور خود ہی 10 تک گنتی گن کر آنکھیں کھول دینا۔ زاہد نے اپنی آنکھیں بند کی اور گنتی شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے سامنے ایک لمبی تڑنگی بدصورت سی، لمبے لمبے دانتوں والی، سیاہ اور بکھرے بالوں والی، جلتی آنکھوں والی، خونخوار ناخنوں والی بلا کھڑی ہوگی۔ لیکن جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کچھ نہ تھا، بالکل خاموشی تھی۔ وہ ادھر ادھر اسے تلاش کرنے لگا لیکن کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح اسے پکارنے لگا، اسے آوازیں دینے لگا، لیکن سب بیکار گیا۔ کومل شاید چھپی ہوئی اس کی بےتابی بے چینی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے دل میں اس کے لیے کتنی تڑپ اور محبت ہے، اور زاہد اس لمحے واقعی ایک دیوانہ بنا ہوا تھا۔ تم جہاں بھی چھپی ہو آ جاؤ، تمہارے بنا میں خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے دل و دماغ میں خلچل برپا تھی، عجیب الجھن میں گرفتار تھا۔ میری شہزادی روٹھ گئی ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ میں نے اس سے اصلیت پوچھی تھی لیکن وہ غائب ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ آسیبی مخلوق ہے، بہادر اور طاقتور ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے کسی ایسی چیز کا انتخاب کیا جو دشمنوں سے بدلہ لینے میں میری مدد کرے، میرا ساتھ دے، مجھے تنہا نہ چھوڑے۔ ساتھ ہی ساتھ چاند کی روشنی میں، اندھیرے میں، سناٹے میں اپنی شہزادی کو بھی تلاش کر رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح دریا کنارے کھڑے ہو کر دریا کی اچھلتی لہروں کو دیکھتا کہ شاید ان لہروں سے ابھی وہ اوپر آ جائے اور کہہ دے کہ زاہد جان، تم جان گئے ہو کہ میں کون ہوں۔ اور کبھی جزیرے کی خوفناک جھاڑیوں میں بھاگتا جہاں سے کئی ناگ، کئی سانپ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ انہیں جگہوں میں ایک طرف سے کہے بلند ہونے لگے۔ کومل جھاڑیوں سے یکدم اس کے سامنے آئی۔ اسے اپنے سامنے دیکھتے ہی زاہد نے سکون کا سانس لیا اور دل ہی دل میں ہزاروں باتیں اس سے کر ڈالی۔ ادھر کومل اپنے پیار کو، اپنے محبوب کو محبت کی نظروں سے دیکھنے کے بعد زاہد کی نظروں کے سامنے دوبارہ اپنا روپ بدلنے لگی۔ حسین و جمیل دوشیزہ سے سیاہ ناگ کا روپ بدلنے کے بعد جھاڑیوں میں رینگتے ہوئے دریا میں کود پڑی۔ اسے ناگ بنتا دیکھ کر زاہد ہر بات سمجھ گیا۔ اسے ناگ کی دوستی یاد آئی، سانپوں کی فوج یاد آئی جو بدلہ لینے کے لیے گئی تھی۔ کومل کے ہاتھوں میں مرے ناگوں کو دیکھ کر رونا یاد آیا۔ کومل نہ تو انسان تھی اور نہ ہی جن زادی، وہ ایک ناگن تھی۔
پہلے تو اس کا دل دھڑکا، لیکن پھر کومل کی محبت یاد آ گئی۔ کومل کے آخری الفاظ یاد آ گئے کہ میری اصلیت جان کر مجھے چھوڑ نہ جانا، مجھ سے جدا نہ ہونا، ورنہ میں مر جاؤں گا، میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں تڑپتے آنسو یاد آ گئے، اور دوسری طرف کومل کا ناک بنتے ہی دریا میں کودنا دے کر زاہد سوچوں میں گرفتار ہو گیا۔ زاہد رینگتی ہوئی ناگن کومل کو دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبوبہ ناگن بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو اسے ایک حسین لڑکی، حسین دوشیزہ سمجھ کر اس پر دل پھینک چکا تھا، اپنی زندگی اس کے نام لگا چکا تھا، اسے دل میں بسا چکا تھا، آنکھوں میں سما چکا تھا۔ لیکن کومل کا یہ روپ اس کے دل کو گھائل کر گیا۔ پہلے تو دل میں خیال آیا کہ دریا میں کود کر خود کو ختم کر لے، لیکن جب اس کا دھیان کومل کی محبت، اس کے پیار کی جانب گیا تو اپنی قدم روک لیے۔ آہستہ آہستہ تمام کہانی اسے یاد آنے لگی۔ کومل کا دریا میں کودنا اور پانی کی لہروں میں غائب ہو جانا، سامپو ناگو کی فوج کا گاؤں پر حملہ کرنا اور مرے ہوئے ناگو کے جسموں کو ہاتھ میں لے کر آنسو بہانا، اسے سب کچھ یاد آیا۔ وہ ایک ناگن ہے یا انسان اب صرف اس کی ہے، اس کی زندگی ہے، یہی اس کی چاہت ہے، یہی اس کی محبت ہے۔ اب وہ اس کا ناگن والا روپ دیکھ کر نفرت نہیں کرے گا، بلکہ اسے اور زیادہ چاہے گا، اور زیادہ اس کے قریب ہوگا۔ ویسے بھی ان لمحات میں ایسے ہی کسی انسان کی تلاش تھی جو قدم قدم پر اس کا ساتھ دے سکے۔ اگر یہ ناگن نہ ہوتی، انسان ہوتی، تو اس کے دشمنوں سے کیسے ٹکرا سکتی تھی، کیسے ان کا خاتمہ کر سکتی تھی، کیسے انہیں نیست و نابود کر سکتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے زور زور سے پکارنا شروع کیا۔ دریا کنارے چھپی ناگن دوشیزہ کے روپ میں حسن بکھیرے، لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے، نیلی آنکھوں میں شرم و حیا لیے، دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح زاہد کی جانب بھاگی، جیسے اس کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو، جیسے اسے ہر وہ چیز مل گئی ہو جس کی اس نے آرزو کی تھی، جس کی اسے تلاش تھی۔ کومل، آئی لو یو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری ہو، تم صرف اور صرف میری ہو۔ زاہد کی زبان سے اپنے لیے بے انتہا پیار دے کر کومل خوشی سے ناچنے لگی، فضاؤں میں اڑنے لگی۔ وہ تو سمجھ بیٹھی تھی کہ زاہد اس کا اصل روپ دیکھ کر اس سے نفرت کرنے لگے گا، اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائے گا، اور وہ آنسو بہاتی رہ جائے گی، ٹوٹ کر بکھر جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ کومل جان، تم مجھے مل گئی ہو تو دنیا کی ہر چیز مل گئی ہے۔ تمہارا ناگن والا روپ مجھے اچھا لگا۔ ختم کر ڈالو میرے دشمنوں کو، ڈس ڈالو ان سب سے، ان کے جسموں کا تمام خون نچوڑ ڈالو۔ آئی لو یو کومل، آئی لو یو سو مچ۔ زاہد کافی دیر تک کومل کے معصوم چہرے کو دیکھ کر جذباتی ہو کر بول اٹھا تھا، اور کومل نے اپنے جذبات کو قابو نہ رکھتے ہوئے اپنے حسین شہزادے کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ زاہد جان، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اصل روپ جان کر بھی تم مجھے اتنی خوشی دو گے۔ جب تم نے میرا دل مو لیا ہے، مجھے جیت لیا ہے، میری محبت کو جیتا ہے، اب میں تنہا نہیں ہوں، اب میں اکیلی نہیں، ہر چیز میرے پاس ہے۔ آپ کی خاطر ہنس کسی سے ٹکرا جاؤں گی، آپ کے دشمنوں کو چبا ڈالوں گی، ان کے جسموں میں چلنے والے گرم خون کو نچوڑ ڈالوں گی۔ آج میں بے انتہا خوش ہوں، آج مجھے میری منزل مل گئی، وہ سب کچھ مجھے مل گیا جو میں نے خدا سے مانگا تھا۔ تبھی اس کی پلکیں بھیگنے لگی، نیلی آنکھیں امڑ آئی، سرخ گالوں پر آنسو تیرنے لگے، ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم کیوں روتی ہو؟ زاہد اسے دیکھ کر تڑپ کے رہ گیا۔ کومل، کومل جان، کیا ہوا؟ لبوں پر مسکراہٹیں بکھیرتے بکھیرتے آنسو میں خود کو کیوں بھگو ڈالا؟ کومل بھیگی پلکوں کے ساتھ زاہد کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگی۔ جان، آپ سے جدائی کا منظر یاد آ گیا تھا، ایسے لگا جیسے کوئی آپ کو مجھ سے چھین کر لے جائے گا، آپ کسی اور کے دل کے راجہ بن جائیں گے اور میں تڑپتی رہ جاؤں گی، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاؤں گی۔ کومل کی اس بات پر زاہد کھلکھلا کے ہنسا۔ خوب کہا ہے تم نے، کوئی مجھے اٹھا کر لے جائے گا؟ ارے بابا، میں بچہ نہیں ہوں کہ کوئی اٹھا کر مجھے لے جائے گا۔ کوئی جن بھوت ہی ایسا کر سکتا ہے، اور کوئی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اچھا، اپنے آنسو صاف کرو اور آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر نہ لانا، بلکہ سوچنا بھی نہیں۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کسی تیسرے کو گھسنے نہیں دیں گے۔ مجھے تو تمہاری فکر ہے کہ اگر کوئی اور تمہارے حسن کا دیوانہ ہوا، تمہیں لے کر فرار ہوا، تو میرا کیا بنے گا؟ کیسے جی پاؤں گا میں، کیسے زندگی گزاروں گا؟ زاہد کی اس بات پر کومل کے بھیگے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈسکا کے قریب پہنچاؤں گی اگر کسی نے میری طرف ہاتھ بھی بڑھا کے دیکھا۔ نمبردار کا حال دیکھ لیا ہے نا؟ عشق جھاڑنے لگا تھا مجھ پر، کہتا تھا کہ تم میری پسند ہو، تم مجھے پسند آ گئی ہو، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ ایسی سنائی تھی کہ دوبارہ مجھ سے عشق نہیں جھاڑے گا۔ نمبردار کا نام سن کر زاہد کا دماغ گھوم گیا۔
कोमल, ये सब मेरे दुश्मन हैं। ये नंबरदार जागीरदार के गांव जाते रहते थे। ये भी मेरी बहनों को देखकर कही लगाते थे, किसी में हिम्मत नहीं कि इनकी गर्दनों को नोच सके। जाहिद मेरी जान, मैं नोचूंगी उनकी गर्दनों को, मैं मिलाऊंगी उनको मट्टी में, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। गांव वालों के सामने इबरत बनाऊंगी उन्हें। एक तो पागल बनी हुई है, कह लगाती है पागलों की तरह। रस्सियों से बांधकर कमरे में बंधा रखा है। उसके पागलपन ने नंबरदारों और जागीरदारों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। गांव वाले उसका तमाशा देखते रहते हैं। उनकी अकड़ी गर्दनें एक दिन जरूर झुकेंगी। गांव वालों को दुश्मन बना दूंगी उनका। कोमल की बातें सुनकर जाहिद खुशी से बोला, बस यही चाहता हूँ कोमल, मैं यही चाहता हूँ। आपको देखकर मैंने अपना दर्द खत्म किया। कब्जे में लिए हुए तमाम जिन्नात चुड़ैलों भूतों को आजाद किया, वरना उनकी मदद से गांव में खून की नहरें चला देता, आंधियों और तूफानों में उड़ा देता। जिन्नात का नाम सुनते ही एक मरतबा फिर काम के रह गई और हसरत भरी नजरों से महबूब के चेहरे को देखने लगी। जिन्नात के नाम से कोमल खौफजदा हो जाती थी। ये जाहिद को मालूम न था, तभी जिन्नात की बात जाहिद छेड़ता ही ना हो। वो नहीं चाहता था कि कोमल का दिल जख्मी हो, वो दुखी हो। वो उसे हंसाता रहता और दोनों प्यार में मस्त रहते। अब तो हर रोज फिजाओं में कहे बिखरने लगे। दोनों ही एक दूसरे के बगैर खुद को अधूरा समझने लगे। जब तक एक दूसरे को देख न लेते, खाना न खाते। कोमल ने भी जाहिद को अपने दिल में बसाया कि हर आदमी में उसे जाहिद की सूरत दिखाई देती। दरिया की लहरों में भी अपने महबूब का अक्स ही देखती। चलते फिरते ख्यालों में, तस्वुरात में भी अपने महबूब से ही बातें करती। दोनों प्यार में बड़े आगे निकल आए। हर रात को कोमल नागिन के रूप में जाहिद को दरिया की मौजों को चीरती हुई दूसरे किनारे तक लाती और रात भर ये मैदानों में घूमा करते, हाथों में खाद देते, आंख मचोली खेलते। कोमल को जाहिद की सूरत में अपना प्यार मिल गया था और जाहिद को कोमल की सूरत में अपना प्यार। कई बार कोमल ने दुश्मनों पर हमला किया, उन्हें ढसा, खून चूसा। एक रात दोनों दरख्त के नीचे बैठे बातों में मगन थे कि कोमल बोली, जाहिद मेरी जान, क्यों ना अब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं, एक दूसरे को हकीकत में अपना लें। अरे पागल, अब भी हम एक हैं, दो तो नहीं। तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे पास। मेरा मतलब है कि हालांकि जाहिद कोमल का मतलब जान चुका था कि ये क्या कहना चाहती है। क्या है मतलब आपका? यही कि हम दोनों। साथ ही कोमल शर्मा गई, अपना आंचल दांतों तले दबा दिया। जाहिद को कोमल की ये अदा इतनी अच्छी लगी, दिल को ऐसी भाई के कहे लगाने लगा और कोमल शर्माते हुए दरिया की तरफ भाग निकली। चांद की चमकती रोशनी में कोमल दरिया की लहरों से आंख मचोलती खेलती रही और जाहिद उसे पानी में ढूंढता रहा। जाहिद ने भी अपने दिल में कोमल को हमेशा के लिए पाने का अहद कर लिया था, क्योंकि यही उसकी जिंदगी थी, यही उसकी कीमत थी, यही उसका प्यार था, यही उसकी चाहत थी और यही उसका सभी कुछ था। उसके होते हुए वो किसी दूसरे का कैसे तस्वुर कर सकता था। वैसे भी कोमल हिम्मत वाली थी, हुस्न में लाजवाब थी, इंसानी हुस्न से कहीं ज्यादा बढ़कर थी, ताकत में इस कदर ज्यादा थी कि लम्हों में ही दुश्मनों का खून निचोड़ लेती थी। जाहिद को अपनी तमाम कहानी याद थी, पांचों बहनों की सूरतें याद थी, जागीरदारों के हाथों बाप का कत्ल याद था, खुद को रस्सियों से बांधकर गलियों में घसीटना याद था और बाबा की सूरत याद थी जिससे उसने विरद हासिल किया था। बाबा का चेहरा तस्वुरात में दिखाई दिया तो उसकी आंखें बह निकली। बाबा को कत्ल नहीं करना चाहिए था, उसे कत्ल करके अच्छा नहीं किया था। कितना प्यार करता था वो इससे, बेटा कह कहकर पुकारता था। दुश्मनों से मुकाबला करने के तरीके बताया करता, कमजोर दिल को मजबूत बनाने का अमल बताया करता। लेकिन मैंने उसे कत्ल करके बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब सिर्फ पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं था। दरिया की मौजों के साथ खेलती कोमल ने अपने महबूब की आंखों में आंसू देखे, सोचों में गर्क देखा तो तैरती हुई दरिया के किनारे आई और जाहिद की आंखों से आंसू पूछते हुए कहा, जाहिद मेरी जान, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, किन सोचों में गुम हो? कोमल की इस बात ने सोचों के तलातुम को तोड़ा तो जाहिद चौंक गया और छूटी मुस्कुराहट लबों पर बिखेरते हुए बोला, कोमल अपने ऊपर बीते जुल्मात नजरों के सामने आ गए थे। जानती हूँ जाहिद मेरी जान, आपके दुख को, आपके गम को। चले चलते हैं गाँव, संभाल लूंगी सभी को, निचोड़ डालूंगी सभी का खून। आप परेशान न हो, जब तक जिस्म में सांसें हैं कदम कदम पर साथ दूंगी। जाहिद की आंखें भी चमक रही थी, जागीरदारों के चेहरे नजरों के सामने घूम रहे थे। उसी वक्त दोनों दरिया को अबूर करते हुए गांव की तरफ चल दिए। गांव के कब्रिस्तान में जा डेरा लगाया, लेकिन रात के उस खौफनाक सन्नाटे में कोई भी शख्स दिखाई न दिया। ये कब्रिस्तान इस कदर खौफनाक और भयानक था कि दिन के उजाले में भी खौफ आता था। दोनों यहाँ छुपे रहे। कोमल नागिन बने रेंगते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकली और बाहर का मंजर देखा। लोगों के चेहरे से उड़ी हुई रौनक देखकर समझ गई कि गांव वाले खौफजदा हैं, डरे हुए हैं।
सांपों की कहानी भी उन्होंने सुन ली थी। उनका हमला वो जान चुके थे और दूसरा मुजस्मे का खौफ उनके सरों पर सवार था और जागीरदार भी गिरज रहा था। इस जालिम हसीना को मैं मुआफ नहीं करूंगा। उसने सिर्फ मेरे दोस्त की आंखें नहीं निकाली, लेकिन मैंने उसका चेहरा बिगाड़ के रख दूंगा। उसके खूबसूरत जिस्म को आग की भट्टी में फेंक कर जला के राख करूंगा। हमें मालूम न था कि वो ऐसी हरकत भी कर सकेगी, वरना जैसे उसे काबू किया था उसे कत्ल भी कर सकते थे। ये वही हसीना है जो दरिया किनारे मिली थी, जो उस जालिम मुजस्मे की महबूबा बनी हुई है। उसने ही नंबरदार के सामने इनकार करके हमारे सर नीचे झुकाए थे। लेकिन दोनों भाई जागीरदार की बातें सुनने के बाद खामोश थे। अगर उस दिन वो भी दरिया किनारे होते, उस हसीना को देखते, तो हो सकता था कि अब तक वो हसीना खून में डूब चुकी होती। लेकिन भैया उसका चेहरा बताएं कैसा है। वो दरिया किनारे रहती है, कहाँ से आती है, कौन है वो? किसी को नहीं जो मुजस्मा लोगों को जलाता है, पिघलाता है, उसके करीब रहती है। ये वही जाहिद है जिसके घर को आग लगाई थी, रस्सियों से बांधकर गलियों में खींचा था। उसने ही चचा नंबरदार, अब्बा और भाई को जलाया है, पिघलाया है, लेकिन हम कुछ भी ना कर सके। वो अकेले होकर भी हमसे टक्कर ले रहा है और हम है कि उसका बाल भी बीका नहीं कर सके। फैल जो दरिया किनारे, खत्म कर डालो उसे और वो हसीना, उसे तो बांधकर मेरे कदमों में लाओ। मैं उसे अपने पाँव की जूतियां चटवाना चाहता हूँ, उसकी अकड़ी गर्दन को पाँव में रखना चाहता हूँ, उसके हुस्न को भयानक बनाना चाहता हूँ। लेकिन कोशिश के बावजूद भी वो लोग उन दोनों को तलाश न कर सके। जाहिद और कोमल भी उन लोगों की बातें सुन सके थे। नागिन के रूप में कोमल ने हर बात जाहिद को बता दी थी कि वो सिर्फ आपके ही नहीं, मेरे भी दुश्मन हैं। मेरे हुस्न को भी मिटाना चाहते हैं, आपको मुझसे जुदा करना चाहते हैं, अपने पाँव में मेरा सर रखना चाहते हैं, मेरे जिस्म पर जलता तेल फेंकना चाहते हैं। जाहिद की आंखें भीग गई। वो बोला, कोमल, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा हसीन चेहरा कोई बिगाड़े? हम यहाँ अब नहीं रुकेंगे। मेरी छठी हिस्स बता रही है कि कुछ न कुछ होने वाला है। यहाँ रहना मौत को आवाज देना है। रात की तन्हाई में दोबारा जजीरे पर चले जाते हैं और वहीं रहेंगे। ये लोग कभी भी वहां तक नहीं पहुंचेंगे, कभी भी हम दोनों को जुदा न कर सकेंगे, कभी भी हम एक दूसरे से दूर न कर सकेंगे। जाहिद की जुबानी अपने मुतालिक प्यार भरी बातें सुनकर कोमल शर्मा गई। इतने में खौफनाक कब्रिस्तान के ऊंचे ऊंचे सरूट, कांटू बड़ी झाड़ियां खिलती दिखाई दी। छुपे बैठे जाहिद और कोमल दोनों के चेहरे खौफ से लरसने लगे। जल्द ही कोमल ने अपना रूप बदला, एक नागिन बने आने वाले हालात का मुकाबला करने को तैयार हो गई। जाहिद की आंखें भी भड़कने लगी, घूर घूर कर हिलते हुए सरूटू कांटू को देखने लगा। इतने में जागीरदार का एक वफादार लंबी लंबी मूछों वाला नजरों के सामने आया, लेकिन जाहिद की जलती आंखों को देखते ही अपने होश खास खो बैठा। उन पर हमला करना, कत्ल करना भूल गया। कांपते जिस्म के साथ जलती आंखों का निशाना बने वो बिल्कुल जाहिद की आंखों के सामने आ गया। जाहिद की जलती आंखों ने उसे झगड़ा, बेबस किया। ये उन बुजुर्ग की अनायत करदा आंखें थी जिन्हें जाहिद ने खुद मारा था। अगर मरते वक्त जाहिद अपनी आंखों की रोशनी जलन उसे अनायत न करते तो हो सकता था कि जाहिद कमजोर का कमजोर रहता। माँ बाप बहनों की तरह वो भी कब्र में उतर गया होता। लंबी लंबी मूंछों वाला अपनी जगह साकित सामने खड़े जाहिद की आंखों को घूरता रहा। जिस्म पिघलता रहा, जलता रहा, लेकिन ना तो तड़प सका और ना ही चीख सका। अपना काम मुकम्मल करने के बाद जाहिद ने सर पर खौफ को सवार करते हुए कहा, कोमल, इस शख्स के पीछे गांव वाले कब्रिस्तान में आप पहुंचेंगे, हमें कुछ करना चाहिए। जाहिद की बात सुनकर कोमल भी परेशान हो गई, क्योंकि वो ठीक कह रहा था। अगर ये गनौने कब्रिस्तान से बाहर न निकला तो जरूर इसे तलाश किया जाएगा। इसे जलाने पिघलाने के बाद अजीब खदशात ज़हनो दिमाग में उभरते रहे, लेकिन कोमल ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जाहिद मेरी जान, ये भी तो हो सकता है ये हमारे पीछे न आया हो, हमारी तलाश में न आया हो, वैसे ही आया हो। कोमल की ये बात भी दुरुस्ती जाहिद के दिल को लगी, लेकिन कब्रिस्तान से बाहर की अफरा तफरी ये बात जाहिर कर रही थी कि जरूर कुछ ना कुछ होगा। तब दोनों कांटू बड़ी झाड़ियों को, ऊंचे ऊंचे सरूटों, बेतरतीब दरख्तों और ऊंची नीची कब्रों को चीरते हुए कब्रिस्तान के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगे। सूरज हल्की रोशनी के साथ गरूब होने के मराहिल में था और ये दोनों चाहते थे कि किसी तरह अंधेरा फैल जाए और भागते हुए जजीरे तक पहुंच जाए। उनके खदशात गलत ना थे, बिल्कुल सही थे। कब्रिस्तान से बाहर लोगों की आवाजें आने लगी। एक अफरा तफरी थी, जैसे किसी की तलाश हो। ये मंजर देखते ही दोनों के दिल जलजले की तरह हिलने लगे, जिस्म कांपने लगे। लेकिन कोमल ने हिम्मत करते हुए नागू सांपू को पुकारा तो हर तरफ से रेंगते हुए सांप कब्रिस्तान से बाहर भागने लगे। गोलियां चलने लगी, चीखों पुकार शुरू हो गई। गोलियां शायद सांपू नागू पर चलाई जा रही थी और चीहे नागू को देखकर खौफ से बुलंद हो रही थी।
بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دی جانے لگی۔ یہ دونوں اپنی سانس روکے بیٹھے رہے۔ دل میں خوف تھا، چہروں پر پریشانی تھی۔ جب سورج غروب ہوا، اندھیرا پھیلنے لگا، خوفناک بھیانک قبرستان کے باہر سناٹا چھانے لگا، انسانی آوازوں کا آنا بند ہوا، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ اور جب چاند ابھرنے لگا تو کومل نے قبرستان سے باہر نکل کر حالات کا جائزہ لیا اور ہر طرف سے تسلی کا لینے کے بعد ظاہر کو لیے چل دی۔ راستے بھر میں کئی گاؤں والے آئے، لیکن سبھی سنسان اور ویران دکھائی دیتے۔ شاید سبھی گاؤں والے ان دونوں کے خوف سے گھروں میں گھسے ہوئے تھے۔ چھتوں پر دکھائی دے رہے تھے، لیکن گاؤں سے باہر کوئی بھی نہ تھا۔ دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی جو خطرے کی نشاندہی کر رہے تھے، لیکن لوگ اپنی جانیں بچائے گھروں میں گھسے رہے۔ یہ دونوں دریا کنارے پہنچ گئے، دشمنوں کے چنگل سے نکل آئے، دریا عبور کیا، جزیرے پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ جہاں پہنچتے ہی زاہد بولا، کومل آج کے بعد نہ تم دریا کے دوسرے کنارے جاؤ گی اور نہ میں دوسرے کنارے۔ موت ہے، دشمن کے ہر جگہ ڈیرے ہیں، ہر کوئی ہماری گردنیں اڑانے پر تلا ہوا ہے۔ لیکن کومل کی دوسرے کنارے جانا مجبوری تھی۔ کھانے وغیرہ کا بندوبست اس کے ذمہ تھا، وہ کیسے لاتی صرف وہی جانتی تھی۔ چند دن گزر گئے تو ایک دن کومل دوسرے کنارے گئی تو واپس نہ آئی۔ دن گزر گیا، رات بیت گئی، لیکن واپس نہ آئی۔ زاہد کا دل دھڑکنے لگا، خدشات اور وسوسوں نے دماغ کو جکڑا۔ جزیرے میں کھڑا بار بار دریا کی لہروں کو دیکھتا، تیز بہتے پانی کو دیکھتا کہ شاید ابھی اس کی جان واپس آ جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ایک ہی دن رات کی جدائی نے زاہد کے جسم کا آدھے سے زیادہ خون نچوڑ لیا۔ پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح جزیرے میں بھاگتا دریا کنارے آتا، آنکھیں پانی پر لگی رہتی، لیکن کومل دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ خود اس کو تلاش بھی نہیں کر سکتا تھا، راہیں ہی دیکھ سکتا تھا۔ بار بار بکھڑی ہوئی اچھلتی موجوں کو، بہتے پانی کو کیسے عبور کر سکتا تھا؟ وہ صرف انتظار ہی کر سکتا تھا۔ لوگوں کا خیال اس کے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ کہیں ظالم گاؤں والوں نے اسے ختم تو نہیں کر دیا، کہیں اس کے ٹکڑے تو نہیں کر دیے، اسے آگ کی بھٹی میں جلا تو نہیں دیا۔ 2 راتیں گزر گئی، لیکن اس کی محبوبہ آتی دکھائی نہ دی۔ تو وہ درختوں پر لگے پتے چبانے لگا، آنسو بہانے لگا۔ پیار بھی عجیب چیز ہوتی ہے، مل جائے تو جدائی کا غم کھائے جاتا ہے، نہ ملے تو تڑپ دل میں اٹھتی رہتی ہے۔ یہی حال زاہد کا تھا۔ جب تک خوبصورت چہرہ دیکھا نہ تھا، پیار کیا نہ تھا، ایک انتقام بنا رہا، طاقتور بنا رہا، اور جب کسی کو دل میں بسا لیا، اپنا بنا لیا، آنکھوں میں سجا لیا، تو دل کمزور ہو گیا، اپنی زندگی بچانے کی فکر کرنے لگا۔ اب اسے ایک کومل کی جدائی کا دکھ تھا اور دوسرا اپنی موت کا، جو اسے کسی بھی وقت اپنے مضبوط پنجے میں لے سکتی تھی۔ کب تک وہ پتو سے گزارا کرتا، کب تک جانوروں جیسا کھانا کھاتا؟ یہ جزیرہ ابھی ایسا تھا کہ جس کا کوئی بھی حصہ کنارے سے نہ ملتا تھا۔ اگر دریا میں پانی نہ ہوتا تو بھاگ کر دوسرے کنارے پہنچ جاتا اور اپنے پیار کو ڈھونڈ نکالتا، لیکن اس دریا کا پانی تو ٹھاٹے مارتا بہہ رہا تھا اور صدیوں سے ایسے ہی بہتا چلا رہا تھا۔ نہ تو اس کی گہرائی کا علم تھا اور نہ ہی چوڑائی کا، جدھر نظر ڈالو پانی ہی پانی تھا۔ دور سے وہ کنارہ دکھائی دیتا تھا جہاں کومل جا کر گم ہو گئی تھی، جہاں اس کا پیار جا چھپا تھا۔ ہر سو پھیلے اس کے دشمن تھے اور دشمنوں کے بیچ مچلتے پیار کو انہوں نے رونڈ ڈالا تھا۔ زاہد کنارے بیٹھا اپنی قسمت سے متعلق سوچ رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا۔ چند دن گزر گئے، لیکن کومل نہ آئی۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا کہ اسے پانی میں بہتے تیرتے کٹے ہوئے ناگ سانپ دکھائی دینے لگے۔ ان کٹے ناگوں سانپوں کو دیکھ کر زاہد تڑپ کے رہ گیا۔ ان کے ٹکڑوں کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ گاؤں والوں نے ناگوں سانپوں کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے ہیں، بکھری لاشوں کا بدلہ لینا شروع کر دیا ہے۔ ان کٹے ناگوں کے ٹکڑوں میں اس کی محبوبہ بھی ہو سکتی ہے۔ ان ٹکڑوں نے زاہد کی آنکھوں سے انتظار کھینچ لیا، امید کی آخری کرن بھی دم توڑ گئی۔ وہ بے بس آنسو بہاتا رہ گیا۔ کومل کا پیار نظروں کے سامنے گھومنے لگا، اس کی میٹھی میٹھی باتیں یاد آنے لگی، شوق اور چنچل ادائیں یاد آنے لگی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اتنی جلد اسے جدائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کومل سے متعلق کتنے اس نے خواب دیکھے تھے، کتنے سہانے سپنے دیکھے تھے۔ بہت جلد اسے اپنا لینا چاہتا تھا، لیکن ان ظالموں نے اس کا پیار بھی چھین لیا۔ تصورات میں ہی اپنی جان، اپنی کومل کو مردوں میں شمار کرتے ہوئے آنسو بہانے لگا۔ اب ایک تڑپ دل میں پیدا ہو گئی۔ پہلے تو گاؤں والوں سے اپنی بہنوں، اپنے ماں باپ کا بدلہ لیتا رہا تھا، لیکن اب اس انتقامی جنگ میں اس کی کومل بھی شامل ہو گئی تھی، اس کا پیار بھی شامل ہو گیا تھا۔ جن لوگوں نے اس کی ہستی مسکراتی زندگی کو آنسوں میں بھگویا تھا، انہیں ہمیشہ کے لیے جلا دینا چاہتے تھے۔ لہٰذا دریا عبور کرنے کے مختلف پلان بنانے لگا اور اٹھ کھڑا ہوا اور وسیع پھیلے ہوئے جزیرے کا چکر لگانے لگا۔ چند ایک پودے پھلوں والے مل گئے، خوراک کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن سوچے پوری طرح کومل کے پیار میں جکڑی ہوئی تھی۔
کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ چلتے چلتے وہ جزیرے کے بالکل وسط میں جا پہنچا۔ سامنے بھیانک اور خوفناک شکلوں والے چند آدمیوں کو دیکھ کر کام کے رہ گیا، لیکن جب انہیں غائب ہوتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ انسان نہیں جنات ہیں۔ یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ جنات اس کو ڈرا نہیں سکتے، خوفزدہ نہیں کر سکتے، جان نہیں لے سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی خوف اس کے دل میں اتر گیا۔ ساکت کا ساکت کھڑا رہا۔ کافی دیر تک کھڑا رہنے کے بعد ہمت کر کے اس جگہ تک آیا جہاں جنات کھڑے تھے۔ یہ ایک گہری کھائی تھی جس میں کانٹوں سے بڑی جھاریاں تھیں۔ ان کانٹوں میں، اس گہری کھائی میں ایک خوبصورت دوشیزہ کو بے ہوشی کی حالت میں خون میں بھیگی ہوئی زنجیروں میں جکڑی دے کر چونک کے رہ گیا۔ بار بار اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہا۔ یہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کس نے اسے خونی زنجیروں سے باندھ کے یہاں خاردار گہری کھائی میں پہنکا تھا؟ زاہد سوچوں میں الجھ گیا۔ کبھی خاردار جھاڑی کو دیکھتا اور کبھی بے ہوش پڑی شہزادی کے چہرے کو۔ نہ تو نیچے کھائی میں اترنے کا راستہ تھا، نہ اوپر چڑھنے کا۔ یہاں کون آیا تھا؟ لیکن جب وہاں کھڑے جنات کا خیال آیا تو ہر بات سمجھ گیا کہ یہ شہزادی جنات کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے ہی اسے جھگڑا ہوا ہے، انہوں نے ہی اسے لہو لہان کیا ہے۔ پہلی تو اس کا دل چاہا کہ اسے آواز دے کر پکارے، لیکن پھر خاموش رہا۔ اس حسن پری کو دیکھ کر چند لمحوں کو وہ اپنی کومل کا حسین چہرہ بھی بھول گیا۔ حالانکہ نیلی آنکھوں والی کومل بھی حسن میں کم نہ تھی، لیکن یہ شہزادی بے ہوشی کے عالم میں بھی یوں اسے دکھائی دے رہی تھی جیسے کہ چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ اس نے اپنے دل کو بہت مضبوط کیا کہ وہ اسے نہ پکارے، لیکن وہ رہ نہ سکا اور آوازیں لگانا شروع کر دی۔ لیکن بے ہوش پڑی شہزادی نے نہ تو آنکھیں کھولی اور نہ ہی زاہد کی آوازوں کا جواب دیا۔ بے ہوش کی بے ہوش بے سدھ پڑی تھی۔ زاہد کے دل میں ایک عجیب ہلچل برپا تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اسے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ وہ اسے ہر حال میں جنات کے قبضے سے چھٹکارا دلانا چاہتا تھا، اسے آزاد دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اپنا منتر ختم نہ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ جنات خود اسے آزاد کر دیتے، لیکن منتر کو بھی اس نے ختم کر ڈالا تھا، جنات کو جھکڑنے والا کام چھوڑ دیا تھا۔ کھائی میں نیچے اترنے کا راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی ایسی جگہ نہ تھی جسے پکڑ کر وہ نیچے اترتا اور اسے باہر نکالتا۔ اسی کھائی کے کنارے اس نے اپنا ڈیرا جمایا کہ یہ شہزادی اس کی نظروں کے سامنے رہے، جنات اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہاں سے دریا کا دوسرا کنارہ دھندلا دکھائی دیتا تھا۔ پتہ چل جاتا تھا کہ دریا کے دوسرے کنارے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کومل کو تو وہ مردہ سمجھ بیٹھا تھا، ناگو کے تیرتے ٹکڑوں میں اس کے ٹکڑے بھی شمار کر بیٹھا تھا۔ شاید کومل کے ساتھ اتنا ہی ملاپ تھا، اتنا ہی ساتھ تھا، لیکن کومل کے پیار کو دل سے نکال نہ سکا، اس کی اداؤں کو ذہن سے ہٹا نہ سکا، اس کے حسین چہرے کو آنکھوں سے ہٹا نہ سکا تھا۔ دوسری طرف اس بے ہوش پڑی زنجیروں میں جکڑی شہزادی کا چہرہ بھی دل میں اترتا چلا گیا۔ اس کا لاجواب حسن آنکھوں میں سما گیا۔ اسے دیکھ کر دل مچلنے لگا۔ ایک انجانی سی مہک اپنے ارد گرد محسوس کرنے لگا تھا۔ بھوک پیاس سبھی کچھ بھول گیا تھا۔ کبھی بھاگتا ہوا دریا کنارے جاتا، وہاں سے پانی منہ میں ڈال کر لاتا اور بے ہوش لیٹی ہوئی دوشیزہ کے اوپر پھینکتا۔ کبھی درختوں سے پھل توڑ کر اسے مارتا کہ کسی طرح سے وہ ہوش میں آئے، لیکن اس کی سب کوششیں ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ جب ہر طرف سے مایوس ہوا تو سر پکڑ کے بیٹھا اور سوچوں میں گم ہو گیا۔ رات آنکھوں میں ہی گزار دی۔ صبح ہوئی۔ صبح سویرے ہی سب سے پہلے اس حسینہ کا دیدار کیا، لیکن وہ بے ہوش ہی تھی، جیسے پڑی تھی ویسی ہی حالت تھی۔ نہ ہی اس نے اپنے جسم کو جنبش دی تھی اور نہ ہی اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اسے بار بار دیکھنے کے بعد ایک سوچ اس کے دماغ میں گھسی جس نے سر سے پاؤں تک اسے ہلا کے رکھا۔ کہیں یہ حسینہ بھی تو مر نہیں گئی، کہیں جنات کے یوں جکڑنے سے اس نے جان تو نہیں دے دی جس طرح خاردار جھاڑیوں میں زخمی حالت میں پڑی ہے، کہیں دنیا کی رونقوں کو الوداع تو نہیں کہہ گئی۔ اس سوچ نے اسے پریشان کر دیا، اداس کر دیا۔ اس جزیرے میں نہ تو بندر تھے نہ ہی کوئی اور خونی جانور، صرف سناٹا تھا، ویرانہ تھا، بے ترتیب درختوں کا جھرمٹ تھا۔ ہاں البتہ مگرمچھ، سانپ اور پانی کی دوسری مخلوق یہاں آباد تھی۔ ان کی مربار تھی جو کبھی پانی میں گھس جاتی اور کبھی جزیرے میں چلی آتی۔ 15 راتیں گزر گئی کہ ایک صبح سویرے زاہد کو دریا کے دوسرے کنارے کھڑی خاتون کو ہلاتی ہوئی کومل دکھائی دی۔ کومل کو زندہ دیکھ کر زاہد کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ جی چاہا کہ وہ پانی میں کود جائے اور جا کر اسے پوچھے کہ وہ کہاں چلی گئی تھی، کیوں ساتھ چھوڑ گئی تھی، کیوں اکیلا چھوڑ گئی تھی، لیکن ان لہروں میں کودنے کی ہمت نہ تھی۔ لیکن ادھر کومل پانی میں چھلانگ لگا چکی تھی اور جزیرے تک پہنچ رہی تھی۔ کنارے پر پہنچتے ہی زاہد نے کومل پر سوالات کی بارش کر ڈالی۔ کومل کہاں چلی گئی تھی، کہاں غائب ہو گئی تھی، کیوں مجھے بھول گئی تھی، کیوں میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی، کیوں مجھے تنہا چھوڑ گئی تھی، کیوں مجھ سے دور رہ کے مجھے تڑپاتی رہی ہو، دیکھ رہی ہو میری آنکھیں تمہاری واپسی کی راہیں دیکھ دیکھ کر پتھرا گئی ہیں۔
ان آنکھوں میں سے پانی ختم ہو گیا ہے۔ کومل جو شاید خود بھی اپنے محبوب کی جدائی میں عادی ہو چکی تھی، صرف اپنے محبوب کا چہرہ ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے زاہد کی کسی بات کا جواب نہ دیا، اپنے پائچے کو تھوڑا سا اوپر سرکایا تو ٹانگ پر بندھی پٹی دے کر زاہد تڑپ کے رہ گیا۔ کومل کیا ہوا؟ یہاں کس نے لگایا ہے یہ زخم؟ گولی لگی ہے یہاں، بپرے ہوئے نمبردار نے مجھ پر وار کیا ہے، اگر میں چھپتی نہ تو آپ میری لاش۔ اس سے آگے کی کومل کچھ بولتی، زاہد نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ زاہد میری جان، ساپو ناگو کا قتل عام ہو رہا ہے، بدلہ لیا جا رہا ہے ساپو ناگو سے۔ شاید میری قسمت ابھی آپ کا پیار تھا تبھی میں بچ گئی، ورنہ کومل میں مجبور ہوں، تنہا ہوں، بدلہ نہیں لے سکتا، ورنہ کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ زخم دیکھ کر زاہد کی آنکھیں بھر آئی، لیکن کیا کر سکتا تھا، چپ رہا۔ کومل، ساپو ناگو کے کٹے جسم دیکھ کر میری نظروں میں تمہارا مردہ چہرہ بھی گھومنے لگا تھا، آپ کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم تصور کرنے لگا تھا، لیکن اب تم آ گئی ہو تو مجھے کسی چیز کا بھی ڈر خوف نہیں۔ کومل، اب مجھ سے جدا نہ ہونا، نظروں سے دور نہ جانا، ورنہ میں مر جاؤں گا تمہارے بنا۔ چند دن جدا رہ کر دیکھ لیا ہے، جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ میں تمہیں بہت جلد اپنا لینا چاہتا ہوں، بہت جلد اپنے قریب کر لینا چاہتا ہوں۔ زاہد کی اس بات پر کومل پھر شرما کے رہ گئی، پھر سے اس ویران اور سنسان جزیرے میں ان دونوں کے کہے ابھرنے لگے، پیار بھری باتیں فضاؤں میں گونجنے لگی۔ جب بھی کومل کھانے پینے کا سامان لینے دوسرے کنارے جاتی تو نظریں اس کا تعاقب کرتی رہتی، جب تک وہ واپس نہ آتی اسے سکون نہ ملتا۔ 3-4 دن ایسے ہی بیتے۔ ایک دن جب کومل دوسرے کنارے پہنچی تو زاہد کو کھائی میں شہزادی کا خیال آیا، بھاگتا ہوا کھائی کے پاس پہنچا۔ ابھی سے ہوش میں لانے کی غرض سے آواز لگانے ہی والا تھا کہ اسے اوپر کھڑے کھڑے ہی اس شہزادی کے ہلتے ہوئے خاد دکھائی دیے۔ یہ منظر دیکھتے ہی زاہد خوشی سے جھوم اٹھا، وہ مری نہ تھی بلکہ زندہ تھی۔ کافی دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا، پھر چلتا ہوا دریا کنارے آیا، کیونکہ جب سے نمبرداروں نے کومل کو زخمی کیا تھا اسے اس کی فکر لگی رہتی تھی، نظروں میں اسی کا انتظار رہتا تھا، اسے نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے اپنی زندگی سمجھ بیٹھا تھا، دل ہی دل میں اس کی پوجا کرنے لگا تھا۔ ادھر کومل بھی دریا کی لہروں کو چیرتے ہوئے واپس جزیرے پر آئی۔ زاہد نے دور سے ہی کومل کو آتے دیکھ لیا تھا۔ زاہد کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھتی تو مسکرا دی اور کہا، جان آج اب بہت خوش ہے، لگتا ہے کوئی انہونی چیز مل گئی ہے۔ ہاں کومل، میں واقعی آج بہت خوش ہوں، دل چاہتا ہے ناچوں، بھنگڑا ڈالوں، گنگناؤں۔ آخر ایسی کون سی بات ہے، مجھے بھی تو بتاؤ۔ اگر کوئی اور لڑکی میری زندگی میں آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ زاہد کی اس بات پر کومل نے پہلے تو ایک جرجری لی، رونے کو دل چاہا، لیکن پھر خود کو سنبھالا اور کہا، زاہد میری جان، میں تو آپ کی دیوانی ہوں، آپ کو چاہنے والی ہوں، آپ پر اپنی جان قربان کرنے والی ہوں۔ اگر مجھ سے زیادہ حسین، مجھ سے زیادہ پیار کرنے والی، مجھ سے زیادہ آپ کو چاہنے والی مل جائے تو خوشی سے اسے اپنانے کی خامی بھر لوں گی۔ میری جان، مجھے آپ کے لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ چاہیے، آپ کے حسین چہرے پر چمکتی ہوئی خوشی چاہیے۔ کومل کی اس بات پر ظاہر کھلکھلا کے ہنسا اور کہا، بہت بڑا دل ہے آپ کے اندر، تو میں یوں ہی تنگ کر رہا تھا، مزاق کر رہا تھا۔ چلو مسکرا دو۔ کومل مسکرا دی۔ دن بھر جزیرے میں گھومتے رہے۔ اس دوران اس شہزادی کا بار بار چہرہ زاہد کی نظروں کے سامنے گھومتا رہا کہ وہ کومل کو بتائے یا نہ بتائے کہ وہ کون ہے، کس نے یہاں باندھا ہے۔ پھر یکدم زاہد کی چمکتی آنکھیں بہہ نکلی، مسکراتے لب اداس ہو گئے، وہ تڑپ کے رہ گیا، کیونکہ اس حسینہ کا نیگیٹو خیال زاہد کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ چکا تھا، خلچل پیدا کر چکا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حسینہ کسی بادشاہ کی شہزادی ہو اور جن اسے اٹھا لائے ہوں۔ یہ ایسا خیال تھا کہ زاہد تڑپ کے رہ گیا تھا۔ آنکھیں بڑھائی، ایک حسرت بھری نظر کومل پر ڈالی اور کہا، کومل میری بات سے آپ کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچی؟ نہیں جان، ایسی بات نہیں ہے۔ کومل، میری زندگی کی صرف اور صرف تم ہی مالک ہو، تمہارے علاوہ اس دل میں کوئی دوسرا نہیں سما سکتا۔ آپ کے بغیر میں ادھورا ہوں، تنہا ہوں، اکیلا ہوں، ناممکن ہوں۔ دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج دریا کے دوسرے کنارے چلتے ہیں اور کسی علم والے سے ملتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں۔ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل کی رانی بنانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو کومل نے اپنے محبوب کی یہ بات سن کر شرماتے ہوئے دوپٹے کا آنچل دانتوں تلے دبایا، لیکن دوسرے ہی لمحے لرزی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ نہیں زاہد میری جان، شادی ضرور کریں گے، لیکن ابھی نہیں۔ میں نے دریا کے دوسرے کنارے کا خواب دیکھ لیا ہے، آپ کی اور میری دونوں کی ہی انہیں تلاش ہے۔ جگہ جگہ گھوم پھر رہے ہیں آپ کے دشمن، گاؤں میں اعلان ہو چکے ہیں، وہ آپ کے کٹے سر کے منتظر ہیں، میرے حسن بھرے چہرے کو بھیانک صورت میں دیکھنے کے منتظر ہیں۔
زاہد کی عقل میں کومل کی تمام باتیں آئی، موت کا خیال آتے ہی کام کیا اور اپنے قدم روک لیے۔ ایک رات جب دونوں ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پیار بھری باتوں میں مگن تھے، ایک دوسرے کے چہرے کا دیدار کر کے آنکھوں کی پیاس بجھا رہے تھے، تب زاہد نے جنات والی بات چھیڑی کہ جب تم مجھ سے جدا ہو گئی تھی تو میں پاگل سا ہو گیا تھا، کبھی تمہیں دریا کی لہروں میں تلاش کرتا اور کبھی اس جزیرے میں اگی ہوئی اونچی اونچی گھاس میں۔ ایک رات چلتے چلتے میں جزیرے سے بہت دور چلا گیا، وہاں ایک جگہ عجیب قسم کی صورتوں والے انسان کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ جنات کی بات سنتے ہی کومل کام کے رہ گئی۔ زاہد میری جان، یہ ایک لمبی اور عجیب کہانی ہے۔ کہانی کا نام سنتے ہی زاہد چونک پڑا، جیسے کومل اس شہزادی سے متعلق سبھی کچھ جانتی ہو۔ تبھی بولا، کومل کہو کیا کہانی ہے ان جنات کی؟ اپنے محبوب کے چہرے پر بےتابی، بے چینی اور بے قراری دیکھتے ہوئے نہ جانے کومل کیوں اداس ہو گئی، کیوں اس کا چہرہ اتر گیا، کیوں آنکھیں بھر آئی۔ شاید اس کہانی کے پیچھے دکھتے آنسو تھے، یہ تو صرف کومل ہی جانتی تھی۔ تب وہ بولی، زاہد میری جان، یہ جو جنات آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف جنات ہی نہیں، یہاں ایک گہری کھائی ہے اور اس میں ایک حسینہ جکڑی ہے، اسے زنجیروں سے باندھا گیا ہے، خاردار جاریوں میں بے بس پڑی ہوئی یہ حسینہ جنزادی ہے۔ جنزادی کا نام سنتے ہی زاہد چونک کے رہ گیا۔ وہ تو اسے انسانی لڑکی سمجھا تھا اور چہرے کی حسن، لباس کی شان و شوکت سے کسی بادشاہ کی ملکہ سمجھ بیٹھا تھا، لیکن جنزادی کا نام سنتے ہی ایک دفعہ وہ لرز کے رہ گیا۔ زاہد جان، اسے باہر نکالنے کی نہ جنات میں طاقت ہے اور نہ ہی انسان اس کھائی میں اتر سکتے ہیں، یہ عاشق ہے آپ کی۔ کومل کی زبان سے ایک نیا انکشاف سن کر زاہد کی آنکھیں چمک اٹھی اور چونکتے ہوئے کہا، میری عاشق؟ ہاں زاہد میری جان۔ کومل کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ راز ظاہر کر کے شاید اسے اپنی بربادی، اپنی ویرانی محبوب سے جدائی کی کہانی یاد آنے لگی۔ زاہد، یاد کریں جب آپ گرو بابا کے پاس ورد کیا کرتے تھے تو کسی کے قدموں کی آہٹ سنا کرتے تھے، میٹھے میٹھے کہے سنا کرتے تھے، لیکن اس طرف توجہ نہ دیتے تھے کہ آپ کے ورد میں خلل نہ پڑے، آپ کا مشن ادھورا نہ رہ جائے، آپ اپنے مقصد میں ناکام نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر آپ اسے صرف چڑیل سمجھتے رہے، لیکن آپ کی وہ عاشق بن چکی تھی، آپ کی حفاظت میں قدم قدم آپ کے ساتھ چلا کرتی، اور جب آپ مجسمہ بنے، مجسمے کا نام سنتے ہی زاہد ایک مرتبہ پھر چونکا۔ کیا کہا کومل؟ مجسمہ؟ ہاں زاہد میری جان، آپ نہیں جانتے، بزرگ کو قتل کرنے کے بعد آپ ساکت ہو گئے تھے، ہلنے جلنے سے معذور ہو گئے تھے، صرف آپ کی آنکھیں کام کرتی تھی جو ان بزرگ نے عنایت کی تھی، ورنہ نہ جانے اب زندہ بھی نہ بچتے۔ جب آپ مجسمہ بنے تو یہ غیبی کہے لگانے والی، رقص کرنے والی، آپ کی حفاظت کرنے والی بے انتہا حسن اپنائے ظاہر ہوئی۔ اس کا حسن دیکھ کر میں بھی اسے دیکھتی رہ گئی، یہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ارد گرد گھومنے لگی۔ زاہد میری جان، میں بھی دل ہی دل میں آپ کی پوجا کرنے لگی تھی، آپ سے پیار کرنے لگی تھی، ابھی ناگن کے روپ میں تھی اور زندگی کے ان مراحل میں تھی کہ ایک نئی صورت اپنانے والی تھی۔ اس شہزادی کو دیکھتے ہی میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ اس کا حسن میں اپناؤں گی، اس جیسا جسم ہی اپناؤں گی۔ اس کی محبت مجھ سے بڑھ کر تھی، یہ آپ کی حفاظت کیا کرتی، آپ کے بالوں کو سنوارا کرتی، لیکن علم والوں سے ڈرا کرتی تھی۔ گاؤں والے آپ کو ختم کرنے کے لیے، آپ کی جلتی آنکھوں کو بے نور کرنے کے لیے علم والوں کو بلاتے، کیونکہ آپ کی جلتی آنکھوں سے کئی گاؤں والے جلے تھے۔ نمبردار جاگیردار، ان کا بیٹا بھی آپ کی آنکھوں کے باعث جل پگھلے تھے۔ ان کے تیش عروج پر تھے، وہ اپنے بڑوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے نئے نئے خربے سوچتے، اور جب علم والا آتا آپ کو بے نور کرنے کی کوشش کرتا، اور جس دن وہ آخری بار اپنے منتر پڑھتا تو اب میں اپنے بل سے نکل کر اسے ڈل لیتی، اس کا خون نچوڑ لیتی۔ یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ آپ کا خاتمہ ہو، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو اذیت دیتا، مجھ سے یہ کیسے برداشت ہوتا۔ 2 علم والوں کا میں نے خاتمہ کیا، آخرکار آپ کو دریا میں پھینک دیا گیا، میں بھی قبرستان سے اپنا ڈیرا اٹھا کر دریا کنارے آ گئی، یہ حسینہ بھی آ گئی، لیکن یہاں جس بزرگ نے آپ کو بے نور کرنے کی کوشش کی تھی، سب سے پہلے اس نے آپ کی اس عاشق، اس محجبین، اس حسن پری کو جھگڑا اور یہاں کھائی میں لا پھینکا، تب سے وہ یہاں ہے، اور میں نے آخری دن اس بزرگ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ آپ کا جسم بھی حرکت میں آیا، ہاتھ پاؤں ہلنے لگے، اور آپ نے اس بزرگ کی میت پر اپنے عمل کی آخری رات پوری کی اور جنات وغیرہ پر قبضہ جمایا۔ آپ کی آنکھوں میں اس سے کہیں زیادہ چمک آ گئی جو آپ گرو بابا کی آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے، اور ان سے ان کی آنکھوں کی چمک مانگا کرتے تھے۔ زاہد میری جان، میں بھی ناگن سے انسانی روپ میں آ گئی، اس شہزادی جیسا حسن اپنایا، اس جیسا جسم اپنایا، لیکن اس نے اپنے حسن کو اور زیادہ کر لیا۔ میں آپ سے اس قدر محبت کرنے لگی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ آپ مجھ سے ایک لمحے بھی جدا نہ ہوں،
لیکن میری یہ محبت یک طرفہ تھی، لیکن میرے دل میں محبت کی آگ تھی۔ تب میں نے ایک دن اپنا آپ پہ ظاہر کیا اور لمحوں میں ہی اپنی طرف متوجہ کیا۔ پہلی نظر میں ہی یہ بات جان گئی کہ آپ مجھے ضرور اپنائیں گے، لیکن کچھ آپ کو تڑپانا چاہتی تھی، آپ کے دل میں اپنی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دینا چاہتی تھی۔ سو میں کامیاب ہو گئی، آپ کو اپنے قریب کیا، لیکن اس شہزادی کا خیال آتے ہی میں تڑپ جاتی، چھپ چھپ کر آنسو بہاتی کہ اگر آپ نے اس کا حسن دیکھا تو ضرور اسے زنجیروں سے آزاد کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس علم تھا، سب کچھ کر سکتے تھے۔ لیکن جب آپ نے اپنے علم کو چھوڑا تو تب مجھے سکون ملا، لیکن میں نے اس راز کو راز ہی رکھا۔ زاہد میری جان، میں مجرم ہوں آپ کی کہ آپ سے اس شہزادی کا ذکر نہ کیا۔ جان میں خود ہرس ہوں، اپنی محبت میں ملاوٹ نہیں دیکھ سکی تھی، اس کے حسین لبوں پر آپ کا نام نہیں سن سکتی تھی۔ یہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، آپ کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ساتھ ہی کومل بلک پڑی۔ زاہد نے اسے دلاسا دیا، کبھی نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا تو کومل بولی، آپ کو وہ جگہ دکھاؤں؟ زاہد نے تو جگہ پہلے ہی دیکھ لی تھی، لیکن انجان بنتے ہوئے کومل کے ساتھ چل پڑا۔ نیچے گہری کھائی میں اپنی محبوبہ کو خون میں بھیگی لت پت شہزادی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے قطرے نیچے کھائی میں گر کر سیدھے اس حسن پری کے سرخ گالوں پر پڑے۔ کافی دیر تک وہ کبھی کومل کو اور کبھی اس جن زادی کو دیکھتا رہا۔ اتنے میں کومل چلائی، زاہد دیکھو۔ جب زاہد نے دور دریا کے دوسرے کنارے کھڑے لوگوں کو دیکھا اور دریا کے پانی پر کشتی کو پھینکتے دیکھا تو لرزنے لگا۔ موت سر پر سوار دکھائی دینے لگی، اسے ایسے لگا تھا جیسے زمین آسمان ہر چیز گھوم رہی ہو۔ ساکت قدموں کے ساتھ کھڑا رہا، نظر سامنے دریا کی جانب تھی جو کشتی کو دریا میں پھینکنے کے بعد اس پر سوار ہوئے تھے۔ یقیناً وہ لوگ اس کے دشمن تھے اور جزیرے میں آ کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے تھے۔ کومل نے حسینہ سے ناگن کا روپ دھارا اور ریگنے لگی۔ ادھر کشتی دریا کے تیز بہاؤ اچھلتی موجوں کو چیرتے ہوئے جزیرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جو کشتی جزیرے کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، زاہد کو اپنے سر پر موت سوار دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے دشمن ایسا بھی کریں گے، اس تک پہنچیں گے۔ وہ تو خود کو محفوظ جگہ پر سمجھ رہا تھا، لیکن اب یہ سب دیکھ کر اس کے جسم میں دوڑنے والی سانسیں اٹک اٹک کر چلنے لگی۔ زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی، گلا خشک ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اکیلا تھا، اتنے زیادہ لوگوں کو کیسے مقابلہ کر سکتا تھا، کیسے انہیں زیر کر سکتا تھا؟ وقفے سے گولیوں کا وہ کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ کبھی وہ رینگتی ہوئی کومل کو دیکھتا، کبھی گہری کھائی میں پڑی شہزادی کو، اور کبھی اپنی طرف تیزی سے بڑھتی ہوئی کشتی کو۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ کومل کی ویرانے میں ایک عجیب آواز گونجی تو زاہد کو ہر طرف رینگتے ہوئے سیاہ ناگ دکھائی دینے لگے۔ ہر کسی کا رخ دریا کی طرف تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہ ناگ ایک ساتھ مل کر کشتی کو الٹا کر رکھ دیں گے، ان سب کو ڈبو کر رکھ دیں گے۔ یہ دیکھ کر زاہد کو حوصلہ ہوا، ہمت بڑھی، آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ بند زبان سے کفل ٹوٹا تو اس نے گہری کھائی میں پڑی شہزادی کو آوازیں دینا شروع کی۔ اس پر اپنے محبوب اپنی جان کی آواز سنتے ہی گھائی میں جگڑی، خون میں لپٹ پڑی جنزادی نے آنکھیں کھولی۔ اپنے ساجن کو زندہ سلامت اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا، چمکتا چہرہ مزید حسن اور مہک بکھیرنے لگا۔ وہ تو سمجھ بیٹھی تھی کہ جس ظالم شخص نے اسے جکڑ کر اس گہری کھائی جھاڑیوں میں پھینکا ہے، اس نے اس کے محبوب، اس کے پیار کو بھی ختم کر ڈالا ہوگا، اس کے جسم کا کیما بنا دیا ہوگا۔ اس لیے وہ مرنے کو ترجیح دے رہی تھی۔ وہ ہمت ہار بیٹھی تھی، موت کے پنجوں میں جکڑی رہی تھی، لیکن اب اپنے محبوب کو دیکھ کر دل میں مرجھا جانے والا پیار دوبارہ مہک اٹھا۔ لبوں پر مسکراہٹیں بکھرنے لگی، دل چاہا کہ اڑ کر باہر نکل آئے، لیکن ایسا نہ کر سکتی تھی، خود کو آزاد نہ کر سکتی تھی۔ اس بزرگ نے اس کی طاقت چھین لی تھی، جب تک آزاد نہ ہو جاتی طاقت نہ مل سکتی تھی۔ وہ چیخی، زاہد میری جان، تم اپنا خیال رکھنا، انسان آپ کے دشمن بنے ہیں، آپ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، ہمت نہ ہارنا، اگر میں آزاد ہو گئی تو ایک ایک سے آپ کا بدلہ لوں گی، خاک میں ملا کے رکھوں گی سب کو، زمانے سے ٹکرا جاؤں گی، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر شہزادی نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اپنی شہزادی کی باتیں سن کر زاہد کی ہمت بڑھی۔ جب اس نے دریا کی طرف دیکھا تو دوسرے کنارے افراتفری پھیلی ہوئی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے، شاید کسی نے ان پہ حملہ کر دیا تھا۔ وہ چھپتے پھر رہے تھے، لیکن کشتی مسلسل جزیرے کی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر دریا کنارے ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ باپ کا قتل آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، بہنوں کی موت یاد آنے لگی، ان کے تڑپتے جسم دکھائی دینے لگے، جلتا ہوا گھر دکھائی دینے لگا، ظالم درندوں کے چہرے دکھائی دینے لگے، بہنوں کے گلے میں سرخ پھندے دکھائی دینے لگے، قبرستان میں بہنوں کی قبریں دکھائی دینے لگی تو اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی، رگوں میں دوڑتا خون ابھلنے لگا، آنکھیں شعلے ابھارنے لگی، وہی تپش وہی تیزابیت آنکھوں میں چمکنے لگی، جس سے انسان جل جاتے تھے، پگھل جاتے تھے۔
वो कश्ती को घूरने लगा। जजीरे के करीब आती हुई कश्ती यकदम जलने लगी, तख्तों से आग भड़कने लगी, उसमें सवार लोगों की चीखों पुकार शुरू हो गई। चेहरों के रंग बदल गए और खौफ से मदद को पुकारने लगे। जिंदा जल जाने का ख्याल आया तो दरिया में छलांगे लगा दी, लेकिन बाहर में मौत, मौत के दरिया के पानी में भी मौत। जिंदा जलने से बचते बचते जालिम लहरों की लपेट में आ गए, गोते खाने लगे, डूबने लगे। लम्हों में ही वो सभी दरिया के गहरे पानी में गर्क हो गए। दुश्मनों को मरता देखकर, डूबता देखकर जाहिद के लबों पर मुस्कुराहट फैलने लगी, आछी आंखों में खुशी की चमक उभरने लगी। उधर कोमल भी दरिया के दूसरे किनारे अफरा तफरी, खौफ व खिरास फैलाने के बाद दोबारा जजीरे में आई। आते ही एक नागिन से कोमल के रूप में भागती हुई जाहिद के करीब पहुंची। उसके लबों पर फैली मुस्कुराहट देकर वो भी मुस्कुरा दी और कहा, जाहिद मेरी जान, शुक्र है कि एक बहुत मुसीबत से बच गए हैं, वरना कुछ भी हो सकता था। हाँ कोमल, तुम सच कहती हो। उन्हें देखकर मेरा दिल काम के रह गया था। खुद को मौत के शिकंजे में जकड़ा समझ रहा था। जकड़ने का लफ्ज जुबान पर आया ही था कि वो चौंका। कोमल, वो जिनजादी, वो मेरी मोहसन। जाहिद जान, उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे इल्म की बदौलत जकड़ा गया है और इल्म वाला ही उसे आज़ादी दिला सकता है। वैसे कोशिश करते हैं कि वो गहरी खाई से बाहर निकल आए। ये कहते ही वो दोनों दोबारा उस जगह पहुंचे। कोमल ने नागों को जमा किया और अपनी जुबान में कुछ समझाया तो तमाम नाग एक दूसरे से खुद को गिरा की शक्ल में बांधने लगे। 30-35 नागों ने खुद को एक दूसरे से बांधने के बाद नीचे खाई में उतर जाने लगे, लेकिन जो नाग भी जिनजादी के जिस्म से छूता जलकर रेजा रेजा हो जाता। ये जिंदगी मौत की जंग थी, जल मरने की जान थी। मलका का हुक्म था, नागों की रानी का हुक्म था। खुशी से मौत को गले लगा रहे थे, वफादारी दिखा रहे थे। जाहिद ने सांपों को नागों को रेजा रेजा होते देखा तो कहा, कोमल बस करो, शहजादी को बाहर निकालने वाला ये तरीका नाकाम हो गया है। बेचारे कितने नाग जल मरे हैं, कोई और खल तलाश करते हैं, लेकिन कोई और खल भी तो जहन में नहीं आ रहा था। परेशान हाल उदासियों के पहाड़ों तले दबे जाहिद सोचों में गुम था। एक हसीन देवी को बाहर निकालने की फिक्र से दो चार था। उसे खून में डूबा हुआ, खूनी जाड़ियों में फंसा हुआ, मजबूत जंजीरों से जकड़ा हुआ कैसे देख सकता था। एक पल, एक लम्हा भी उसे सुकून न था। कोमल भी जाहिद की दिली कैफियत से वाकिफ थी। वो भी चाहती थी कि किसी तरह से जिनजादी बाहर आए। हालांकि वो जानती थी कि वो उसकी जाहिद पर कब्जा जमा लेगी, उसे उससे छीन लेगी, लेकिन फिर भी वो उसे बाहर निकालने की तगदो कर रही थी, क्योंकि ये उसकी जाहिद की जिंदगी का मसला था। वो आजाद हो जाती तो गिन गिन कर जाहिद के दुश्मनों से बदले ले सकती थी। वो काम कर सकती थी जो सोचों से भी बाहर होते। ये सिर्फ प्यार की जंग न थी, जिंदगी की भी जंग थी। दरिया के दूसरे किनारे अफरा तफरी थी, खौफो हिरासता। दरिया में कश्ती का जलना, इंसानों का डूब मरना मामूली बात न थी, दिलों को निचोड़ने वाली बात थी। नंबरदार की आंखें जाया करना, उन्हें अंधा करना मामूली बात न थी, लेकिन प्यार तो कुर्बानी मांगता है। प्यार करने वालों को अपनी जानें हथेली पर रखना पड़ती हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए जमाने से टकराना पड़ता है। बस यही बात थी जिसे सोचकर जाहिद ने कोमल से कहा कि तुम आज रात मुझे दरिया के दूसरे किनारे तक पहुंचा देना, ताकि जिनजादी को खूनी झाड़ियों से बाहर निकालने के लिए किसी इल्म वाले से राब्ता करूं, किसी बुजुर्ग को तलाश करूं आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर। लेकिन मेरी जान, दरिया के दूसरे किनारे मौत है, हर कोई दुश्मन है आपका। कहीं आपको कुछ हो गया तो? नहीं कोमल मेरी जान, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे खुदा पर भरोसा है, खुदा मेरी जरूर मदद फरमाएंगे, जरूर मेरी ये ख्वाहिश, मेरी ये तमन्ना पूरी करेंगे। वैसे भी ये जिंदगी मौत का खेल तो खेलना ही है ना। आपने भी तो मेरी जिंदगी बचाई थी, आप ही तो मेरी वजह से गोलियों का निशाना बनी थी, जख्मी हुई थी। ये अल्फाज सुनकर कोमल की आंखें भर आई, गालों पर आंसू चमकने लगे। जाहिद, मुझे आपको हर हाल में बचाना था। नागिन के रूप में ही आपको दिल का राजा बना लिया था, तो फिर जिंदगी की मेरे सामने क्या अहमियत है। मुझे तो बस आपका साथ चाहिए, आपके लबों पर बिखरती मुस्कुराहट चाहिए, आंखों में खुशी की चमक चाहिए। मैं रात के अंधेरे में जरूर आपके साथ चलूंगी, ताकि जिनजादी को किसी तरीके से आजाद करा सके। दिन भर बातें होती रही। जब रात हुई तो कोई कोमल नागिन बने दरिया के पानी पर तैरने लगी। जाहिद उसे पकड़े मौजू को चिरता दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता रहा। दूसरे किनारे कोई इंसान नजर न आया। शायद दिन वाले वाक़े से हर कोई खौफजदा था। किसी की हिम्मत न थी कि वो दरिया किनारे आए। दोनों हाथों में हाथ डाले, चांद की चमकती रोशनी में झाड़ियों वीरानों से गुजरते हुए बहुत आगे निकल गए। उनकी उस लम्हे कोई मंजिल न थी, सिर्फ किसी बुजुर्ग की तलाश थी, इल्म वाले की तलाश थी। नजरें हर तरफ घूम रही थी। दोनों रात भर चलते रहे, भटकते रहे, लेकिन नाकाम रहे। रात खत्म हुई, लेकिन उन्हें कोई बुजुर्ग दिखाई न दिया, कोई अल्लाह वाला दिखाई न दिया। सुबह हो गई, रोशनी फैल गई तो एक ऐसे कब्रिस्तान में उन्होंने पनाह ले ली
جہاں خوف ہی خوف تھا، جہاں انسان کم تھے۔ کومل ناگن کے روپ میں قبرستان کے ادھر ادھر گھومتی رہی، دوسرے لوگوں کو چلتے پھرتے گھورتے رہی۔ سینکڑوں ناگ سانپ اس قبرستان میں زاہد کے ارد گرد حفاظت کے لیے جمع تھے، اور وہ بوجھل آنکھوں سے چھپا بیٹھا رہا۔ نیند سے آنکھیں بند ہو رہی تھی، نہ جانے کس لمحے وہ سو گیا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب سورج اپنی روشنی کھو چکا تھا، جب سائے لمبے لمبے ہونے کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے کومل کو بیٹھے پایا۔ قریب پڑا ہوا کھانا دیکھا تو بھوکے بیڑیے کی طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑا۔ کومل اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، لبوں پر ہلکی مسکراہٹ بکھرتی رہی، اور زاہد نوالے چباتا رہا۔ تب کومل بولی، زاہد میری جان، ایک بزرگ کا پتہ چلا ہے۔ آپ سو رہے تھے تب میں بزرگ کی تلاش میں بہت دور نکل گئی تھی۔ ایک قبرستان میں لگا ہوا خیمہ دیکھ کر آئی ہوں، وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک سفید لباس والے، سفید بالوں والے، سفید داڑھی والے بزرگ دیکھے ہیں۔ لوگوں کے ہجوم سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ بہت بوجھے ہوئے بزرگ ہیں۔ ہر کوئی انہیں دعا کرنے کو کہہ رہا تھا۔ زاہد نے کھاتے کھاتے ہاتھ روکے، ایک پیار بھری نظر کومل پر ڈالی اور کہا، کتنی مشقت کرنی پڑی ہے آپ کو میری وجہ سے۔ نہیں زاہد میری جان، ایسی بات نہیں، جس مقصد کو لے کر یہاں آئے ہیں اسے پورا بھی تو کرنا ہے۔ نہ جانے وہ دیوی کس حال میں ہوگی، مجھ سے تو اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ رہ رہ کر اس کا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ کتنا ظلم کیا ہے اس ظالم انسان نے۔ چلو اچھا ہوا کہ میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، ورنہ وہ تو آپ کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ خیر اب کھانا کھائے، نہ جانے کب سے بھوکے ہیں۔ زاہد نے کومل کی اس بات پر دوبارہ کھانا شروع کیا، اور جب کھانا کھا چکا تو دونوں ایک ساتھ چل پڑے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ قبرستان آیا جہاں کومل ناگن کے روپ میں چکر لگا چکی تھی۔ رات کی سیاہی میں ان بزرگ کے پاس کوئی شخص موجود نہ تھا، وہ اکیلے تھے اور ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ یہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے قریب جا بیٹھے۔ بزرگ صاحب کا قیام اتنا لمبا تھا کہ رات بیت گئی، لیکن قیام ختم نہ ہوا۔ آنکھوں سے آنسو ایسے جاری تھے جیسے بہت گنہگار ہوں اور خدا سے اپنے گناہوں کو بخشوا رہے ہوں۔ ابھی کچھ اندھیرا باقی تھا کہ بزرگ جھکے تو زاہد سمجھ گیا کہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی نماز ختم کی، دعا سے فارغ ہوئے تو آنکھیں بند کیے ہی بولے، جاؤ بیٹا، تم جو مقصد لے کر یہاں آئے ہو پورا ہو گیا ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ بزرگ کی بات سن کر زاہد چونکا، بات کرنے کے لیے ربو کو حرکت دینا چاہی تو بزرگ نے آنکھیں بند کیے ہی وہی الفاظ دہرائے اور کہا، واپس لوٹ جاؤ، تمہارے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے۔